کے بعد پھر بھارتی جو گودی میڈیا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, سیم اسکرپٹ آتی ہے. خیر اس کے شواہد بھی بعد میں ٹیلی گرام پہ لیک ہوتے نظر آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا جو کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے سوال اٹھانا اور نیوٹرل رہنا, سوال اٹھانا, پوچھنا کہ بھائی کیسے ہو گیا, اتنی فوجیں ہیں آپ کی وہاں پر موجود, کیسے یہ واقعہ رونما ہوا, کون تھا اس کے پیچھے, اور جو حکومت جو بیانیہ بنا رہی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا جنگ کا بیانیہ بناتا اور کہتا ہے اپنے وزیر اعظم سے کہ آپ کیوں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, آپ جا کے کیوں نہیں پاکستان میں حملہ کر دیتے. سو یہ وہ میڈیا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار ان کا ایک طریقے سے جو گٹھ جوڑ ہے اس کی وجہ سے آج یہ دو ملک یہاں پر پہنچ گئے ہیں. اور یہ جو جنگ کا بیانیہ بنایا, صدف آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, یہ گودی میڈیا نے پروپیگنڈا کر کے جنگ کا بیانیہ بنایا, نیریٹو بنایا, جنگ کو ہوا دی اور اب اس کو بیٹھ کے گلوریفائی کر رہے ہیں. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بھارتی گودی میڈیا کے منفی کردار کے حوالے سے پہ ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. بہت شکریہ شہری صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شہری صاحبہ, اس تمام صورتحال میں بھارتی گودی میڈیا کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل, یہ الفاظ بھی مجھے عجیب لگتے ہیں, لیکن بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ ہے ہی ایسی سچویشن کہ وہ بالکل اپنی لائن وہاں سے لیتے ہیں اور پھر اس کو ایک مثال کی طرح لانچ کرتے ہیں جی, اور پھر جنگ کا طبل اسی طرح بجایا جاتا ہے. اور پھر وہ جو ایک طریقہ کار ہے, جو چیخنا چلانا اور ایک ایکچولی واحد سا نیریٹو بنانا ایک طریقہ بن گیا ہے, طور بن گیا ہے, اور وہ بالکل اپنا ان ویریفائڈ فیکٹس لے کے آگے چلتے ہیں, ان کو پریزنٹ کرتے ہیں. ایک زمانے میں امبیڈڈ میڈیا ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے, یہ پہلے جنگوں میں گلف وار میں شروع ہوا, تو یہ تو اس سے بہت آگے والی سچویشن ہے. یہ امبیڈڈ نہیں ہے, یہ بالکل گودی آپ نے صحیح کیا, لیکن اس سے آگے دا سینس دیٹ دے کریٹ اے نیریٹو, یہ بناتے ہیں, ایک آرکسٹریشن ہوتی ہے جی, کہ شور و غل میں ایک ایسی سچویشن بنائی جائے کہ جو سین آوازیں ہیں, جو منطقی جو کوئی ہوش مند بات کریں وہ پیچھے ہٹ جائیں. وہ کیا اس شور و غل میں, یہ طوفان بدتمیزی میں اپنا کوئی حصہ دیں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے, پھر دوسرا یہ سوال سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھی پھر شے دیتے ہیں کہ بھئی اب آگے بڑھیں, اور وہ گورنمنٹ چاہتی ہے ان کی. تو یہ ایک بالکل جوائنٹ آپریشن ہوتا ہے لٹرلی, اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے ان کی ریاست کو, مگر ان کی سیاست, شاید مودی سرکار کی سیاست کو فائدہ ہوا ہوگا, ریاست کو نہیں ہوا ہے. لیکن عوام ظاہر ہے جو شعور رکھتے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے, مگر اب ہم نے دیکھا ان کی ٹون بدل گئی, جیسے کیسٹ کا ایک دوسرا رخ بدل جاتا ہے, ایسے ہی ادھر بھی ہوا ہے. اب وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بچنا کیسے ہے, کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ ہم نے تو اٹیک کر دیا اور پاکستان نے ابھی تک سیلف ڈیفینس کیا ہے اور پاکستان ابھی جواب دے سکتا ہے. ایک بات مجھے بتائیے گا, کیونکہ آپ میڈیا سے وابستہ رہی ہیں, بڑا معاملات آپ نے دیکھے ہیں ایز انفارمیشن منسٹر بھی, تو ہمیں اس وقت جو سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہا ہے, بھارت اپنے لوگوں کو اپنے چینلز کے تھرو جو بھی بیانیہ بتائے, مگر سوشل میڈیا پر سچ نہیں چھپ رہا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو CNN ہے وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ رافیل طیارہ واقعتاً پاکستان نے گرایا ہے, اور جس کو ڈینائی کر رہا تھا انڈیا. آپ اس رول کو کیسے دیکھتی ہیں جو حقائق سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں بھارت کے خلاف؟ دیکھیے, سوشل میڈیا صرف ایک جگہ نہیں ہے جہاں حقائق پیش کیے, وہاں تو فالس نیریٹیوز بھی آتے ہیں, فیک نیوز بھی گھڑی جاتی ہے, ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے مستند خبریں آ رہی ہیں تھرو پراپر چینلز. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر بھی بات کر رہے ہیں, جو اسٹریٹجک منسٹریز ہیں ان کی بھی مستقل پریس کانفرنسز چل رہی ہیں, اور سارے وقت نہیں چل رہی ہیں لیکن کی مومنٹس پہ چل رہی ہیں. کل رات کو بھی پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کی, دوپہر میں بھی کی, آپ سن رہے ہیں نا, مطلب نیشنل اسمبلی میں. پھر DG بھی آتے ہیں, تو دیر از اے ویریفائڈ, میں کہہ رہی ہوں مستند انفارمیشن فلو کی بات ہمارے یہاں سے ہو رہی ہے, اور وہ اس طرح معاملہ چل رہا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت اہم ہے. اور اس بات پہ میں یہ بھی آگے کہوں گی کہ ابھی بھی یہ نیریٹو جنگ جو ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹون بدلی ہے, ٹون ضرور بدلی ہوگی, لیکن وہ ایک ایڈکشن سا ہو گیا ہے بہت ساری سوسائٹیز میں اس قسم کی نیریٹو جنگ میں. اور فرق آپ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں,
میڈیا تو ایک طرف ہمارا خاصا ریسٹرینڈ اینڈ ذمہ دارانہ کچھ ظاہر ایکسیسز ہے، لیکن مین اسٹریم میں ایسا نہیں ہوا ہے. ادھر تو ایک میلٹ ڈاؤن جسے کہتے ہیں نا، بالکل چیزیں بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول، اسپننگ جیسے ہو رہا ہے وہ ہو رہی ہیں، اور ہر سوسائٹی کا طبقہ اس میں حصے دار بن گیا. ہندوستان میں آپ دیکھیں پاپ سٹارز، انفلوئنسر، سول سوسائٹی، جو لوگ کوئی بیچ میں اپنی دانش مندی پہلے دکھاتے تھے کہ امن پسندی تھی، وہ بھی ایک دوسری اس سلوپ پر گر گئے. یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ جو مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پہ تو ایک ہیومر جیسی کیمپین چلی، مذاق، اس پورے ایشو کو پروسیس کیا گیا ویری ڈفرینٹلی، اگریسولی نہیں. اپنے آپ پر بھی مذاق اڑایا، ہندوستان پہ اور مذاق اڑایا، لیکن it was very very sophisticated the response I must say from Pakistan. اچھا شہری صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا ڈے ون سے یہ موقف تھا اور بہت کلیئر تھا کہ وار از ناٹ اے وکٹری، اٹس اے ٹریجڈی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی گودی میڈیا جو تھا اس کے سر پر جنگی جنون سوار تھا. وہ ان کا وہ وار کو انڈورس کر رہے تھے، گلوریفائی کر رہے تھے، بار بار کر رہے تھے. پاکستانی میڈیا، خاص طور پر اگر بات کی جائے ایئر وائی نیوز کی بھی، ہم نے ود ان سیکنڈز ایک جھوٹ کو ان کے بے نقاب کیا، پردہ چاک کیا. پاکستانی میڈیا اوور آل، پاکستانی میڈیا کی ذمہ داری کا جو مظاہرہ کیا، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل جی، میں نے پہلے بھی کہا اور آپ نے بہت اہم بات کی کہ جنگ کی گلوریفیکیشن، جنگ کو ایسا ڈپکٹ کرنا جیسے کہ یہ ان کا نصب العین ہے اور وہی ایک ان کے لیے اینڈ گول ہے، یہ بہت خطرناک انہوں نے ایک ٹرینڈ اپنی سوسائٹی میں لوگوں کے ذہن سازی کی ہے انہوں نے لوگوں کی کہ یہ طریقہ کار ہے. اسی لیے ان کے ہاں اتنی انتہا پسندی بھی بڑھتی ہے. پھر مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی روش ہے کہ سوسائٹی میں کوئی سر نہیں اٹھا سک رہا ہے. اب ظاہر ہے لوگ خوف اور ڈر سے اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں، نہ ان کی زندگیاں سیف ہے، نہ ان کی لائف سٹائل سیف ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہوتی ہے. پاکستان کے میڈیا نے ایسا کچھ نہیں کیا. دو اگر آوازیں ایکسٹریم ہوتی ہیں، باقی سب اس پر، ہم سارے اس پر چڑھ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کس طرح کی بات کی، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سویلائز نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ نے دیکھی. تو یہاں ابھی بھی ایک مہذب مطلب ماحول رہتا ہے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. آپ نے یہ سوال بالکل سے پوچھا. آپ اگر جنگ چاہ رہے ہیں اور اسے اپنا نصب العین سمجھتے ہیں، ٹارگٹ سمجھتے ہیں، اینڈ گول سمجھتے ہیں، پھر تو آپ، میں سمجھتی ہوں کہ آپ خود سیلف ڈسٹرکشن کے راستے میں ہیں، خود اپنی، وہاں کوئی خود احتسابی نہیں ہوتی جی. بالکل ایک زمانے میں ہوتی تھی، اب نہیں ہے. اچھا شہری صاحبہ، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ہم دیکھیں. الجزیرہ کی بات کریں، جب پہلگام واقعہ ہوا تو انہوں نے بھی آ کر بہت سارے سوالات پوچھے. وہ سوال جو ہے سب کا حق بنتا ہے پوچھنا کہ کیسے آپ کی اتنی فوجیں ہونے کے باوجود وہاں پر یہ اٹیک ہو گیا اور دہشت گرد جو ہے ان کا اتا پتہ نہیں ہے، ابھی تک آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. اس کے بعد رافیل طیارہ جب ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 گرائے تو پھر ایک CNN پہ ہم نے دیکھا کہ جو فرانس کی انٹیلیجنس اہلکار ہے انہوں نے بتایا کہ واقعتاً رافیل طیارہ ہی ہے جو گرایا گیا ہے. رافیل طیارے کے شیئرز گر گئے، ایجیکٹ سیٹس بنانے والی جو کمپنی تھی اس کے بھی شیئرز گرے. تو یہ بتائیے گا، سچ تو وہاں سے آ رہا ہے جسے یہ چھپا نہیں سکتے. آپ ان کا کردار کیسے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا سارے سیناریو میں پاک بھارت؟ دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمیشہ سے ہندوستان کے بیانیے سے جڑا رہا ہے، الائن رہا ہے جی. لیکن ابھی ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. سوال ان کے سامنے ہیں اور جواب کوئی ہے نہیں. تو اس لیے وہ بھی اب سوال کر رہے ہیں کہ جی تھوڑا تو ہمیں سہارا دیں کہ ہم آگے چلیں. لیکن بہت سارے چینلز نے اور میڈیا آؤٹ لیٹس نے اور اخباروں نے بھی یا تو وہ ایشو کو اگنور کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، یعنی کہ ہندوستان کا جو دوست ہیں اور بہت ان کی الائنمنٹ ہے وہ نہیں آگے جا رہے اس وقت جیسے یہ توقع کر رہے تھے بھارت میں. تو وہ یا تو وہ چھوڑ رہے ہیں یا وہ پھر سوال پوچھ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کیونکہ بھارت نے مس کیلکولیشن کی جی بہت بڑی. انہوں نے بیٹل فیلڈ پر بھی مس کیلکولیشن کی، ایئر اسپیس میں، اور انہوں نے پاکستان قوم کی اتحاد کی مس کیلکولیشن کی. وہ سمجھ رہے تھے مشتعل ہوں گے سارے، اور انہوں نے یہ مس کیلکولیشن کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا ہر حال میں ان کے
جھوٹ پر مبنی ان کے مفروضوں پر بنا ہوا جو پورا انہوں نے آتش فشاں نکالا ہے اس کے ساتھ رہیں گے. نو، دس از اے بون فائر آف دیئر وینٹیز. جی یس. شہری صاحبہ، آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل تھا؟ ذرا وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا انیشل جو ریمارکس تھا وہ یہ تھا کہ بڑا شیم فل ایکٹ ہے یہ. تو تنہا ہم نہیں دیکھ رہا ہے بھارت کو، جس طریقے سے بھارت تنہا ہوا ہے، جو سپورٹ چاہ رہا تھا. بالکل ہی تنہا ہے، بالکل تنہا ہے، اس لیے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کو یہ توقع نہیں تھی. اور ابھی بھی یہ بہت سارے اینکرز سے انٹرنیشنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوال پوچھیں. مجھ سے کل سوال پوچھا گیا رات کو ایک چینل پہ کہ وہ آپ کے امریکہ نے تو کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر ڈکٹیٹر ہے. میں نے کہا مجھے آپ فوراً بتائیے کس نے کہا یہ. آئی ایم ناٹ ہرڈ دس. یہ کون سی آپ بات جھوٹ گھڑ رہے ہیں میرے سامنے. تو اس نے پھر ودرا کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا نو، آن دا کانٹری اس کے برعکس ایسا ہوا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہیں اور وہ مطلب انہوں نے جب کہا ہے کہ انہوں نے بالکل اس میں توازن رکھا ہے نا. جو اسٹیٹمنٹ آپ نے سنایا ہے مجھے اس میں تو بالکل توازن ہے کہ جی دونوں سائڈ. تو دونوں سائڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہماری دوستی دونوں سے ہے. اب تو بھارت کو تو یہ ہضم نہیں ہو رہا جی. ان کو تو چاہیے کہ ان کے ساتھ اسٹرکٹلی الائنڈ ہیں اور ان کو توقع یہ تھی ان کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے بس پاکستان تو بالکل مطلب تنقید کا نشانہ بنائے. ایسا نہیں ہوا ہے. تنقید کا نشانہ اب بھارت کو بننا چاہیے جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ کے ایکشنز کا مرتکب ہے جی، لیبل کا مرتکب ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے یہاں ٹارگیٹ میں مس کیلکولیشن کی، سویلینز کو نشانہ بنایا، ایسے یہ بھی مس کیلکولیٹ ہوا. وہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا بھر میں بڑی سپورٹ ملے گی، ان کی لابنگ بہت اچھی ہے اور بڑی بڑی پوسٹوں پر امریکہ میں ادھر ادھر لوگ موجود ہیں، تو بھارت کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. یہاں بھی انہیں ہم نے دیکھا کہ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیے ہزیمت ان کو پہلی دفعہ اس لیول پہ سامنا کرنا پڑا ہے. یہ انہوں نے بالکل اس کی توقع نہیں کی تھی. جیسے آپ نے کہا ان کے ہر جگہ تانے بانے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں ہر قسم کے مقتدر حلقوں میں امریکہ میں، ہر جگہ، کیونکہ ان کی پاپولیشن وہاں بستی پڑتی رہتی ہے نا. دے لیو دیر. تو اب سمپل بات یہ ہے کہ وہ نہیں ہوا. اور اگر یہ اور کوئی جارحیت کریں گے تو یہ پھر اور خرابی ہو سکتی ہے ان کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ ان کا جو ایک بہت ہی انتہا پسند ٹیررسٹ فیس ہے یہ مودی سرکار کا، یہ ساری دنیا کو پہلی دفعہ نظر آیا ہے جی. یہ بالکل پہلے ایسا نہیں ہوا تھا اور یہ ہو رہا ہے. تو ان کے لیے یہ پورے سسٹم کے لیے ان کے شاک ٹو دیئر سسٹم جی. بہت شکریہ. سینیٹر شہیر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں.